بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہمارے ایک دوست ہیں جناب قسمت خان صاحب، اسلام آباد کے اندر جرنلسٹ ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، ریسرچر ہیں. انہوں نے ایک رپورٹ اپنی جو ہے وہ فرد جرم کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے ان کا، اس کے اوپر شیئر کری، اور ہم چونکہ انہی کو ان سے اجازت لے کے اور ان کی ہی رپورٹ کو آگے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہے وہ شامل ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی بڑی بوم ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن تاحال اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ اناؤنس نہیں کیا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ جب قسمت خان صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے ایک ریسرچ بڑی بہترین جو ہے وہ نکال کے ہمیں دی، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی ویڈیو کے سائٹ پہ اس کا لنک، اس کا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے، اور پلس جو ہے وہ ہم ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ fardjurm.com کی جو ہے وہ سائٹ کا لنک بھی دیں گے. آپ اگر پڑھنا چاہیں تو وہاں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت تفصیلاً ایک پوری لسٹ نکال کے دی، کم سے کم 9 سابقہ چیف جسٹس اس کی، کہ ان کے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کب کب اور کتنے کتنے عرصے پہلے جو ہے وہ ایشو کیے گئے. اس میں جو اگر ہم 2013 سے اس کو آنورڈ اسٹارٹ کریں تو اس میں تصدق حسین جیلانی صاحب، چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن 16 دن پہلے 27 نومبر 2013 کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے ریلیز کیا، اور جبکہ انہوں نے حلف اٹھانا تھا 12 دسمبر 2013 کو. اسی طرح ناصر الملک صاحب، جسٹس ناصر الملک صاحب کا نوٹیفیکیشن 7 دن پہلے گورنمنٹ نے دیا 30 جون 2014 کو. غالباً یہ درمیان وہ ہے جس ٹائم پہ محترم نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ گورنمنٹ چل رہی تھی. 30 جون 2014 کو ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، اور انہوں نے حلف اٹھایا 6 جولائی 2014 کو، جس کے ٹوٹل دن بنتے ہیں 7 دن. 7 دن پہلے جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے 6 جولائی کو حلف اٹھایا. اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن 12 دن پہلے ہوا، اور 12 دن پہلے 5 اگست 2015 کو ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. 17 اگست 2015 کو انہوں نے حلف اٹھایا. اس کے علاوہ انور ظہیر جمالی صاحب، ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 13 تاریخ کو 13 دن پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے ایشو کیا، جو کہ 29 اگست 2015 کا دن تھا، اور جو کہ ختم ہوا 29 اگست 2015 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا. 10 ستمبر 2015 کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف لیا. پھر جسٹس ثاقب نثار صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب کا نوٹیفیکیشن 24 دن پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا، اور غالباً اس ٹائم پہ بھی جو ہے وہ محترم نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ گورنمنٹ تھی. تو انہوں نے 7 دسمبر 2016 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا. 31 دسمبر 2016 کو ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان تعینات، مطلب انہوں نے اس کا حلف لیا. اچھا، یہاں ایک بات اور قابل قبول ہے کہ یہ وہی ثاقب نثار صاحب ہیں جنہوں نے جن کے بنائے ہوئے بینچ نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اقامے کے اوپر جو ہے وہ تائیات نااہل کیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ آصف سعید کھوسہ صاحب، جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کی باری آئی، تو ان کا بھی نوٹیفیکیشن 16 دن پہلے جاری کیا گیا. 16 دن پہلے جاری کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 2 جنوری 2019 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور انہوں نے حلف اٹھایا 18 جنوری 2019 کو. اسی طرح جسٹس گلزار صاحب کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 17 دن پہلے جاری ہوا. 17 دن پہلے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن پہ ڈیٹ 4 دسمبر 2021 تھی،
اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف جو ہے وہ 19 دسمبر 2021 پہ اٹھایا. اسی طرح چیف جسٹس بنے بندیال صاحب. جسٹس بندیال صاحب کو جو ہے وہ 21 دن پہلے نوٹیفیکیشن موصول ہوا گورنمنٹ کی طرف سے کہ 13 جنوری 2022 کی تاریخ تھی اس نوٹیفیکیشن پہ, اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا 2 فروری 2022 کو. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان تمام 9 جسٹسز جتنے بھی جو چیف جسٹس آف پاکستان بنے, ان میں سب سے کم ٹائم جو ہے وہ جسٹس ناصر الملک کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں لیا حکومت نے, اور سب سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا لیا. کیوں؟ کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے یہ ایک گورنمنٹ کے نے ایک جو انٹرم گورنمنٹ کے نام پہ آئی تھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ, جو کہ انٹرم ہی کہلائے گی, چونکہ وہ جو بھی سینیریو 9 مئی کو عمران خان صاحب کی حکومت گرا کے 9 اپریل کو عمران صاحب کی حکومت گرا کے بنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جس طریقے سے یہ حلف برداری ہوئی تو وہ اس کو انٹرم ہی گورنمنٹ سارے تصور کر رہے ہیں. ایکچوئل انٹرم گورنمنٹ تو بعد میں آئی تھی, لیکن وہ بھی انٹرم گورنمنٹ کے اندر ہی تھی. تو قاضی صاحب کو 88 دن پہلے, مطلب کم و بیش 3 مہینے پہلے, 2 دن 3 مہینے میں کم تھے, 88 دن پہلے نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ کو 17 ستمبر 2023 کو جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بارے میں پرسپشن یہ تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو پی ایم ایل این کو انصاف ملے گا, پیپلز پارٹی کو انصاف ملے گا, جو کہ انہوں نے ثابت بھی کیا کافی حد تک. اور 88 دن پہلے 21 جون 2023 کو عمر عطا بندیال صاحب کی, چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت کو کمزور کرنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن 88 دن پہلے سے یہ جاری کیا گیا کہ چونکہ وہ 88 دن پہلے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کی وجہ سے باقی جتنے ججز تھے یا جتنی لوور جوڈیشری تھی وہ سب انفلوئنس ہو گئی کہ ان کو یہ کنفرم ہو گیا کہ جی اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی آئیں گے تو پالیسیز جو ہے وہ وہیں سے چلیں گی. تو بہت شکریہ جناب قسمت خان صاحب, اور آپ نے جو ہے وہ اتنی ڈیپ ریسرچ کر کے ہمیں دی, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو بھی ہے کہ آپ اور مزید اس طرح کی ریسرچ کرتے رہیں, اور ہماری آڈینس اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکے, آپ کی جو ہے وہ محنت کا اور آپ کی ایکسپیرینس کا. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کے حوالے سے. جو کمی کوتاہی یا غلطی ہم سے دانستہ یا نادانستہ ہو گئی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں, اور ہماری سپورٹ کے لیے جو ہے وہ ہمیں سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور کمنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے اس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں. ہو سکے تو شیئر کریں. بیل نوٹیفیکیشن کا آئیکن جو ہے وہ لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملتا رہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.